اور اہل ایمان یہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائی تھی، بڑی پکی قسمیں، انہم لمعاکم، یہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور نکلے۔ یہ منافقین کا جب پردہ چاک کر دیا گیا تو مسلمانوں نے جو کہا یہ اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ منافقین مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ستر پوشی کی عادت تھی اور آقا کریم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو رسوا کریں۔ اب انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، ہم ان کے اندر رہتے اور نبی کو پتہ ہی نہیں، بلکہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، یوں آسمانوں کی خبریں تو دیتے ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آقا کریم تو پردہ پوش تھے، انہوں نے تانا زنی علم پہ کر دی۔ آقا کریم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہو، فرمایا مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، فرمایا پوچھو، جو پوچھو گے بتاؤں گا۔ ایک شخص نے عرض کی من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون ہے؟ اب اس کے باپ کا تعارف تھا کہ فلاں باپ ہے، لیکن اس کا حقیقی باپ وہ نہیں تھا، باپ کوئی اور تھا۔ اس کے علم میں تھا، اس کو پتا تھا کہ حضور جو میرا ظاہر باپ ہے وہی بتائیں گے، لیکن آقا تو جانتے تھے۔ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں، تیرا باپ تو حذافہ ہے۔ ایک نے کہا میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ کالا انت فی النار، کہا تو جہنمی ہے۔ فبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اپنی پنڈلیاں بچھا کے اس طرح بیٹھے اور اپنے ہاتھ جوڑے، کہا ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حضور ہم اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے سچا دین ہونے پہ اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں۔ یہ اعتراض ہم نے نہیں کیا، یہ کسی منافق نے بات کی ہے۔ تو بار بار حضرت عمر فاروق نے یہ عرض کی تو اللہ کے محبوب کا غصہ کافور ہوا، اور آقا کریم بار بار پوچھتے تھے، سلونی، پوچھتے کیوں نہیں، پوچھو، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات کے الفاظ ہیں، آقا کریم ایک دن تشریف لائے اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں۔ صحابہ کو کہا جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فما ھذا کتاب من عند اللہ، یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ اور فرمایا یہ جو کتاب ہے میرے بائیں ہاتھ میں یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ تو نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی جس کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا، بھلا اس کو بتلایا ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، مسلم میں اور دیگر کتب میں، کتاب الملاحم میں روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں نکلیں گے۔ فرمایا انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا، وَأَلْوَانَ خَيُولِهِمْ، ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ کون سا غلام کس رنگ کے گھوڑے پہ چڑھ کے جہاد میں آئے۔ اب منافقین اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے لو ہم اندر بیٹھے ہیں، ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی موجود تھی۔ اللہ کے محبوب تو پردہ پوشی کی وجہ سے نہیں بتا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اس طرح کے اعتراضات بہت زیادہ کرنے شروع کر دیے، ایک دن اللہ کے محبوب جلال میں آئے اور فرمایا اخرج فلاں ابن فلاں من المسجد انت منافق، فرمایا فلاں اٹھ چلا جا تو منافق ہے، فلاں تو بھی مسجد سے باہر نکل جا تو منافق ہے۔ حضرت عمر فاروق کی یہ آرزو ہوا کرتی تھی کہ کبھی منافق الگ ہو جائیں، کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائیں تو پھر مزہ آ جائے، لیکن کچھ حکمت کے تحت حضور ابھی کرتے نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق موقع پہ موجود نہیں تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، دیکھا کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے، جماعت میری رہ گئی۔ تو ایک بندہ دروازے پہ کھڑا تھا جو جانتا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی عادت کیا ہے اور منافقین کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں۔ انہوں نے کہا ابشر یا ابن خطاب، ابن خطاب تمہیں مبارک ہو۔ کہا مبارک دے رہے ہو، میری جماعت ختم ہوگی تم مبارک دے رہے ہو؟ کہا جماعت ابھی ہونی ہے۔ تو کہا یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا تمہاری آرزو پوری ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا ہے، تو جب مسجد میں تھے تو اس وقت وہ اپنے ایمان کے دعوے کرتے تھے، اور جب نکال دیا گیا تو مومنین جن کو پتا نہیں تھا کہ یہ پاس بیٹھنے والا منافق تھا، یہ تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، انہوں نے حیرت سے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہ لوگ تھے جو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے، اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ،
کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، بلا ہمارے ساتھ ہے یہ کوئی؟ حبطت اعمالهم، فرمائے ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، فاصبحوا خاسرین، اور انہوں نے صبح اس حالت کے اندر کی کہ وہ خسارے میں تھے۔